ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے اور نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نہ صرف جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے بلکہ کسی بھی ذریعے سے ایسے ہتھیار حاصل نہ کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے، جسے انہوں نے جاری مذاکرات میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تنازع کے بجائے معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی سمجھوتے کے بعد اب ہرمز کو فوری طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ IMF کی حکومت کو GST بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز۔ پاکستانی حکام اب تک اس تجویز کی سخت مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ GST میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک کاریں مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے 15,000 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس ریونیو ہدف کے حصول اور رواں مالی سال کے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے IMF نے GST کے موجودہ شرح کو 18% سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز دی ہے۔ FBR کو محصولات کی وصولی میں 868 ارب روپے کی کمی کا سامنا۔ FBR نے اب تک 12,095 ارب روپے کے نظر ثانی شدہ ہدف کے مقابلے میں 11,227 ارب روپے جمع کیے، جس کے نتیجے میں 868 ارب روپے کی کمی سامنے آئی ہے۔ FBR کے اعلیٰ ذرائع نے پس منظر میں بتایا ہے کہ اس کمی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، خلیجی جنگ کے باعث معاشی سرگرمیوں میں سست روی اور دوسری، عید کے طویل تعطیلات جنہوں نے محصولات کی کمی میں مزید اضافہ کیا۔ مئی 2026 میں محصولات کا خسارہ بڑھ کر 184 ارب روپے تک جا پہنچا۔ مئی 2026 میں FBR کی عارضی وصولیاں 966 ارب روپے رہیں، جبکہ مقررہ ہدف 1,150 ارب روپے تھا۔ وزیر اعلیٰ KP ناراض، MPAs کو منانے کے لیے متحرک۔ ارکان سے رابطے تیز کر دیے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سہیل افریدی رات گئے MPA عبدالغنی افریدی کی رہائش گاہ پر پہنچے، جہاں انہوں نے عبدالغنی افریدی سے ملاقات کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے متعدد ناراض اراکین اسمبلی سے ٹیلی فونک رابطے بھی کیے، جبکہ کئی اراکین نے اپنے تحفظات سے متعلق پارٹی کی مرکزی قیادت کو آگاہ کیا۔ پاکستان نے ون ڈے کی تاریخ میں ایک اہم اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس تاریخی موقع پر آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے پاکستان کپتان کو ایک یادگار تحفہ پیش کیا۔ ادھر شاہین شاہ افریدی نے اس موقع کو پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا اعزاز قرار دیتے ہوئے اسے ایک خاص دن قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سیریز کا پہلا ون ڈے پاکستان کی کرکٹ تاریخ کا 1000واں ایک روزہ میچ تھا۔ پاکستان نے 1973 میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا تھا۔ گرین شرٹس نے اس سے قبل کھیلے گئے 999 میچز میں 527 فتوحات حاصل کی، 442 مقابلوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 9 میچز ٹائی اور 21 بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے۔ اس دوران قومی ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیت کر عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جس میں فائنل میں بھارت کے خلاف 180 رنز کی شاندار فتح بھی شامل ہے۔